سارا الزام لگانا چاہتے ہو بچوں پہ، اپنے گریبان میں کبھی جھانکیں گے ہی نہیں۔ مانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے قرآن میں کہا، شریعت نے کہا، دنیا کے تمام مذاہب نے کہا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اور مان لیا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، تو کیا ماں باپ کے لیے بچوں کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ کیا ماں باپ کا یہ کام نہیں بنتا کہ بچوں کو اپنی چھاتی سے لگا کے رکھیں؟ کیا ماں باپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ بچوں کو اپنا دوست بنائیں؟ کیا تمہارے پاس وقت ہے آج اپنے ان بیٹیوں سے، اپنے ان بیٹوں سے بات کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس بعد میں رونے کا وقت ہے، آپ کے پاس بعد میں لکیر پیٹنے کا وقت ہے، آپ کے پاس اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہو، ایک ہی لابی میں بیٹھے ہو، ایک ہی صحن میں بیٹھے ہو، اپنے اپنے موبائل پر، اپنے اپنے واٹس ایپ پر، یہ پتہ ہی نہیں کہ دائیں ماں بیٹھی ہے یا باپ بیٹھا ہے، باپ کو ہی پتہ نہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے کچھ پوچھنا ہے، بیٹے سے کچھ پوچھنا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ رات کے 2 بجے تک اس مصیبت سے فارغ ہوتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپس میں بات کرنے کے لیے۔ ہاں الزام لگائیں گے کہ ہماری بیٹی کو فلاں لے گیا، ہمارے بیٹے کو فلاں نے ورگلا دیا، الزام لگانے کے لیے ٹائم ہے۔ بچوں کے پاس ان کی ضروریات پوچھنے کا، وہ اگر کوئی سوال کرتے ہیں تو ڈانٹ دیا جائے، آگے سے چپ ہو جاؤ۔ یہ جو معاملہ اس حد تک خراب ہوا، یہ اب چاہے کوئی ہم میں مسلمانوں میں سے ہوں یا غیر مسلموں میں سے ہوں جن کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ اس حد تک تب پہنچا ہے کہ ہم نے سوچا کہ اسکول میں نسل تیار ہوگی۔ اسکول میں نسل نہیں تیار ہوتی، اسکول میں حساب کتاب سکھایا جاتا ہے، اسکول میں پیسے کمانے کا فن سکھایا جاتا ہے۔ نسل تو ماں کی گود کے اندر تیار ہوتی ہے۔ نسل تو معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنی برادری کے بڑے لوگوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے مذہبی مقامات پر نسل تیار ہوتی ہے، جس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کیسے ہوگی، چھوٹوں سے محبت کیسے ہوگی، حلال کے پیسے کون سے ہیں، حرام کا پیسہ کون سا ہے، ماں کی عزت کیسے کرنی ہے، بہن کی عزت کیسے کرنی ہے، دوسری کے بیٹی کو آنکھیں جھکا کر کیسے گزرنا دینا ہے۔ نسل تو اس گھر میں تیار ہونی تھی جس گھر میں ملٹی میڈیا موبائل ان کو پکڑا دیا ہے۔ اب تو نسل تیار ہی نہیں ہو رہی، اب تو صرف مشینیں تیار ہو رہی ہیں۔ چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصل بہار آئے، متائے گلشن کچھ ایسی بانٹی میرے وفادار دوستوں نے، نہ ان کے دامن میں پھول پہنچے نہ میرے دامن میں خار آئے۔ کتنے مہینوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن کسی بھی مذہب کے رہنما میں، چاہے ہم ہوں یا سامنے دوسرے مذہب والے ہوں، انہوں نے اپنے لوگوں کو نہیں سمجھایا کہ ایک دفعہ ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنی بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں، ہم بیماری کی طرف توجہ دیں۔ ہاں ایک دوسرے پر الزام لگانے میں اس بات کی ہمیں سہولت مل جاتی ہے کہ ہماری قوم والے کہتے ہیں کہ واہ جی یہ تو ہمارا بڑھیا لیڈر ہے، اس نے دوسری قوم والوں کے خلاف بہت اچھا بولا ہے۔ تو بیماری تو وہیں کی وہیں، پہلے بیماری کیوں نہیں تھی؟ پہلے یہ بیماری کیوں نہیں تھی؟ اگر کسی کو بھوک لگی ہے کھانا دو گے کہ نہیں دو گے؟ اگر انسان جوان ہو گیا، اس کے جسم کی ضروریات ہیں، آپ کو کہتے ہیں بچے کا نکاح کر دو، نہیں پہلے کیریئر بنائیں گے، اب اس کو نکاح کی ضرورت تو بالغ ہونے کے بعد ہے، نہیں ہم تو کیریئر بنائیں گے۔ بناؤ بھائی کیریئر بناؤ، تاکہ اس کا کیریئر بن جائے اور کریکٹر برباد ہو جائے۔ تم 30 سال تک ان کا کیریئر بناؤ اور 30 سال کے دوران یہ اپنا کریکٹر اتنا خراب کر لیں، اپنی زندگی میں اپنے جسم کے ساتھ اتنی بے ایمانیاں کر لیں کہ جب کیریئر کی اونچی کرسی پر پہنچیں تو ان کے پلے کریکٹر بالکل نہیں ہوگا۔ اس کیریئر کا پھر کچھ نہیں ہو سکتا جو تم نے بنا کے دیا ہے ان کو۔ یہ جو برادری کی دیواریں کھڑی کی ہے نا بیٹیوں کے آگے، بیٹوں کے آگے، یہ جو خندق کھودی ہے لوگوں نے اس ملک میں، نکاح کو، شادی کو مشکل کر دیا۔ اب جب نکاح مشکل ہو جائے گا، شادی مشکل ہو جائے گی، تو
زنا عام ہو جائے گا، عیاشی عام ہو جائے گی، بدماشی عام ہو جائے گی۔ کیوں؟ جب جائز طریقے تک پہنچی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اسلامی قانون، وہ کہتے ہیں اگر کوئی چوری کر دے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ سنی ہے بات کبھی کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں اسلامی شریعت کا جہاں نفاذ ہے، اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو؟ لیکن پوری بات نہیں سنی۔ اگر چوری کرنے والے کے گواہ یہ کہیں کہ اس نے روٹی کے لیے چوری کی ہے، یہ بھوکا ہے، اس کے گھر میں بھوک ہے، اس کے پاس کام نہیں ہے، اس کے تن پر کپڑے پورے نہیں ہیں، اس نے چوری اس لیے کی کہ دکاندار بڑھیا سامان سجا کے بیٹھے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں، تو پھر وہ قاضی اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ اس علاقے کے ذمہ دار کو، اس علاقے کے سرکاری عہدیدار کو، اس علاقے کے بڑے کو، اس علاقے کے چودھری کو، اس علاقے کے صدر کو بلائے اور اس کا ہاتھ کاٹ دے کہ تو نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ تیرے علاقے میں کوئی بھوکا ہے اور اس کو بھوک کی وجہ سے چوری کرنی پڑی۔ صرف چور کا نہیں ہاتھ کاٹا جاتا، ذمہ دار کا بھی ہاتھ ساتھ میں کاٹا جاتا ہے۔ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اسلام میں۔ جو روٹی کے لیے چوری کریں، لکھا ہے امارت شریعہ نے اپنے فضائل میں، اپنے مقدموں میں، کہ اگر کوئی بندہ کھانے کے لیے چوری کر دے اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، اس کا کاٹو جس کو تم نے صدر بنایا، جس کو تم نے پردھان بنایا، جس کو تم نے وزارت دی ہے، جس کو تم نے ووٹیں ڈالی، اس کو بلا کے لاؤ، اس کو پوچھو کہ یہ کیوں ہمارے علاقے میں اتنے لوگ جھگیوں میں رہ رہے ہیں، کیوں اتنے لوگ غریب ہیں، اس کو پوچھو کہ ان کو روزگار کیوں نہیں ملا۔ اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں چوری کرنے کے اوپر مجبور ہوئے ہیں۔ مدعا چل رہا ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی چل رہی۔ میرے بھائی اپنا گریبان بھی تو، کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے سب لوگ اپنا گریبان نہ جھانک لیں۔ ہمارے پاس وقت ہے ہمارے بیٹوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے۔ بچپن سے ایک بات ہم لوگوں نے نوٹ کی، والد محترم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنے تمام بچوں کو اور اپنے دوستوں کے بچوں کو بھی بڑی خاموشی سے کئی بار بلاتے ہوئے، یار میں تو تمہارا دوست ہوں، اگر کہیں تمہاری بات بن گئی ہو، اگر کہیں تم تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنے دوست کو بتاؤ نا، ہم بنا معاملہ خراب کیے صحیح کر دیں گے۔ ہم نے تو کہا نہیں، یہ لٹھ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں جو بعد میں لکیر پیٹنے کے کام آئے گا۔ ہم نہیں سنتے کسی کی، ہم نے تو کہا الزام تراشی کریں گے۔ ایک صاحب مجھے ملے ہمارے پڑوسی صوبوں میں، ان کی بیٹی کی شادی تھی تو مجھے فون آیا، بڑے پریشان تھے۔ میں کیا بات ہوگی کہ لڑکے والے کہتے ہیں کہ نقد 4-5 لاکھ روپیہ دو گے تب بارات لے کے آئیں گے۔ میں جہاں کی بات کر رہا ہوں وہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ نقد پیسے لاؤ گے تو بارات آئے گی۔ اب جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے آگے خندق کھود رکھی ہو، ان کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ ہماری بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی؟ کیا انہوں نے کبھی اپنے کارناموں پر غور نہیں کیا؟ کیا کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا؟ کیا کبھی اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا؟ میاں صاحب نسل کو تیار کیجئے اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کو وقت دیجئے۔ یہ جن لوگوں کے لیے ہم وقت صرف کر رہے ہیں یہ کام نہیں آنے والے، انہوں نے قبر تے بھی نہیں جانا۔ آپ کے مرنے کے بعد نا جن لوگوں کے لیے وقت لگاتے ہو نا، انہوں نے قبر پہ بھی نہیں جانا آپ کی۔ کون جائے گا قبر پہ؟ کون جائے گا آپ کی قبر پہ؟ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا بھائی، اور کس نے جانا ہے؟ کوئی گیا ہے کبھی؟ آپ بتاؤ چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے، کیا کبھی اپنے کسی بچپن کی یار کے دوست کی قبر پہ گئے؟ کیا جن سے کاروبار کا کروڑوں روپے کا لین دین تھا وہ مر گئے، کبھی ان کی قبر پہ گئے؟ کیا جن کے ساتھ محلے داری میں صبح شام باہر چائے کی دکان پر چسکیاں لیتے تھے، کیا کبھی ان کی قبر پہ گئے؟ کس آئینے کے ساتھ معاشرے کو دیکھ رہے ہو؟ پیارے